فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ اخلاق وہ موتی ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے اس دور میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ہوتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ اور سنو، وہ دل ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ہر آفت سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ عورت عزت ہی عزت، والدین کے لیے باعث فخر ہے، بھائیوں کے لیے باعث عزت ہے، شوہر کے لیے قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ۔ جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اے سکون کے خالق، میرے دل کو ہر طرح کی تکلیف سے راحت عطا فرما۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹنے والوں کا غم، اور نہ جانے کون کون سے جذبات اور احساسات چھپے ہوتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد کی طرح گھر میں رہے۔ عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آزمائش، مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر، اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دعا، جب کوئی اللہ سے کسی کی سخ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکلیں، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بےتابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک ہی پر ختم کریں کہ اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی 1000 دوائیاں 1000 طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। याद रखो, जब तक अपनी नजात का यकीन न हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। तुम्हारा दिल समंदरों की मानिंद वसी है। जाओ, खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है और डर एक ख्याल है। बगैर वजह के जरूर माफ कर देना, ये भी सदका है और ऐसा सदका जरूर दिया करो।